چڑھتے ہیں، کئی بار دیکھا ہے کہ آیات کے سائے میں بولتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ حدیث رسول کی ماہیت ان کے ساتھ رہتی ہے، اور پھر خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے کہ الفاظ کی بارش ہوتی ہے، پھر خطابت کے دروازے پر اتنے بلند نظر آتے ہیں کہ ہر طرف روشنی بکھرتی ہے۔ میری مراد سرمایہ ملت مناظر اہل سنت مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب سے ملتمس ہوں، وہ تشریف لا کر مجدد اسلام کے نورانی مضمون پر ہمارے دلوں کی تشنگی کو مکمل فرمائیں اور ہمارے دلوں کو مزین کریں۔ نعرہ تکبیر، حج کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد اسلام حضرت نوشہ گنج بخش قادری، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب۔ صافی اعلان کرے نا حضرت جنابی اس تقریر کے بعد آخری تقریر روایت کے مطابق ہر سال جو شخصیت یہاں پر تقریر کرتی ہے اور مدتوں سے جن کا انتظار اور تشنگی دلوں کی ان کے دیکھنے سے بجھتی ہے، وہ امام المناظرین ہے، وہ شیخ الحدیث و تفسیر ہے، وہ شیخ القرآن ہے، وہ استاد الائمہ ہے، حضرت علامہ مولانا پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی۔ آپ اس تقریر کے بعد آپ کا عظیم خطاب ہوگا اور آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدر ذی وقار قابل صد احترام آفتاب طریقت ماہتاب شریعت قبلہ دین کعبہ ایمان جان مذہب و ملت شیخ المشائخ سید السادات عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سبحان اللہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف انتہائی
عزت و تکریم کے لائق، واجب الاحترام، لائق عزت تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی مشائخ و علماء و ثنا خانان رسول و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جو امام الاولیاء، سراج الصلحاء، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، حجت اللہ علی العالمین، آیت من آیات رب العالمین، مجدد اسلام، مجدد برحق، مجدد اکبر، مجدد اعظم، نائب حضور غوث اعظم حضرت حاجی نوشگنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ عرس مبارک کی پروقار تقریب ہے۔ اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے جس طرح ان کا ہر چاہنے والا شخص نازاں ہیں، بالکل اسی انداز کے ساتھ اس آستانے کا یہ خادم بھی اپنی قسمت پر ناز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے۔ جس طرح حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف مشاہی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے متعلقین کی تربیت فرمائی ہے، اس طرح کا انداز کسی اور جگہ پر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ بڑے پروقار، محبت برے، ناصحانہ اور انتہائی مشفقانہ انداز کے ساتھ حضرت پیر معروف حسین شاہ صاحب عارف مشاہی نے اپنے ماننے والوں کو بارگاہ رسالت میں پیش فرمایا، اور خاص طور پر اپنے سلسلہ عالیہ مشاہیہ کو جس طرح آپ نے بام عروج تک پہنچا دیا ہے، اور جس طرح ان کے ساتھ حضرت کے برادر اکبر، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت پیر بلکمال برق نشاہی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز کے ساتھ اس سلسلے کی خدمت فرمائی ہے، یہ ان کا حصہ ہے اور اپنی مثال آپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سلسلہ قادریہ کو انہوں نے ایک اپنا خصوصی رنگ دے کر زمانے کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بھی ان کا ایک اپنا ذاتی حصہ ہے۔ اور ان ہستیوں کے ساتھ حضرت کی جو محبت ہے وہ آپ کے چہرے سے، آپ کی اداؤں سے، آپ کے عادات و خصائل سے ہر وقت عیاں رہتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہستی کو جو حقیقی معنوں میں اسلام کا فخر ہے، اس ہستی کو جو حقیقی معنوں میں مبلغ اسلام ہے،
بعض لوگوں کی نظر میں مبلغ اسلام صرف وہی ہوتا ہے جو اسٹیج پہ آ کے تقریریں کرتا ہو، اور اہل حق کی نظر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ ممبروں پہ آ کے کچھ نہ کہیں، یہ اور بات ہے کہ ممبروں پہ آ کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب یہ خاموش ہستی تو کبھی کبھی محبت بری نگاہوں سے اپنی نگاہیں وا کر کے اپنے ماننے والوں پر کرم فرما دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ایک جھلک سے سینکڑوں ذرے ایسے ہیں جو ستارے بنتے ہیں۔ سینکڑوں لفظ چھوٹا ہے، بلکہ لا تعداد ذرے ایسے ہیں جن کو ہم نے ستارے بنتے ہی نہیں بلکہ چمکتے ہوئے بھی دیکھا۔ انہوں نے سرزمین پاکستان ہی نہیں، سرزمین کشمیر ہی نہیں، سرزمین پنجاب اور سرحد ہی نہیں، سرزمین انگلستان ہالینڈ ہی نہیں، سرزمین جرمنی، امریکہ، دنیا کے کونے کونے کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے وہ فیض جو کبھی حضرت حضور پیر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شکل میں لہریں لیتا رہا ہے، اور وہ فیض جو کبھی حضرت حاجی نوشہ گنج بخش مجدد اسلام کی شکل میں زمانے کو سیراب کرتا رہا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہی فیض ہے جو پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کی شکل کے اندر زمانے کو سیراب کرتا ہے۔ ان کے جد امجد حضرت نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، اس کو دیکھ کر تو غیر مسلموں کو بھی ماننا پڑا تھا۔ اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو استاد ہے آرنلڈ پریچنگ آف اسلام کے اندر اس کا اقرار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھ پر، جن کے دست حق پرست پر 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا۔ ذرا توجہ فرمائیے میری گفتگو کی طرف جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت پیر صاحب کا فیض جو ہے، ہم نے جو محسوس کیا ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر حضرت نوشہ گنج بخش جو ہیں انہوں نے پھر آنکھ کھولی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اب جو اپنے فیض کا سلسلہ چھیڑا ہے اس کا انداز ایسا ہے کہ پہلے تو 2 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا تھا، اس ہستی نے لاکھوں تو نہیں کہہ سکتا لیکن لا تعداد علماء کو گنبد خضرا کے متین کے ساتھ ان کا رشتہ استوار کیا۔ ان کی سخاوت کا ڈنکا پوری زمین پر بج رہا ہے، اور 4 دانگے عالم میں ان کی شہرت کسی ایک اعتبار سے نہیں۔ ہم نے دشمنوں کو بھی دیکھا ہے جو پیر معروف صاحب کا نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے یہ مانتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ ہستی ہے وہ جس نے اسلام کی حقیقی معنوں میں خدمت کی، اور جو کسی ہستی کو گوارا نہیں کرتے، جو ناک پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جو کسی کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں سمجھتے، ہم نے اس ہستی کے دروازے پر ان کی جبینوں کو بھی جھکتے ہوئے۔ یہ ہستی ہے، یہ ہستی ہیں جو حقیقی معنوں میں وارث فقر بوزر، یہ ہستی ہیں جو حقیقی معنوں میں وارث فقر بوزر بھی ہیں اور مظہر قوت حیدر، یہ ہستی ہیں وہ جو حقیقی معنوں کے اندر حکمت کا لقمہ بھی ہیں اور بصیرت کا سلطان، یہ ہستی ہے وہ جس کو حقیقی معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بخت کا کلندر بھی ہے اور تخت کا سکندر۔ حلوتوں میں اور جلوتوں میں اور اپنی زندگی کے ہر رخ کے اندر جو کبھی سر پہ کفن باندھے دکھائی دیتا ہے اور کبھی ہاتھ میں آقا کونین کا قرآن لیے دکھائی دیتا ہے، اور کبھی مناظروں کے انداز کے اندر بھی جگمگاتا نظر آتا ہے، اور کبھی یہ ہستی وہ ہے جو عبادت کے اندر، شب بیداروں کے اندر بھی چمکتا ہوا چاند ہی دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت پیر صاحب کا جو انداز ہے، خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ ہمیں تو ایسا ہی لگتا، زمانہ سمجھتا ہے کہ یہ پیر معروف صاحب ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ نوشہ گنج بخش صاحب بیٹھا۔ آپ سمجھتے ہوں گے خدا کی قسم
आज़म रब्बे ज़ुल जलाल हजरत साहब को 1000 साल जिंदगी अता करे। जो गालिब ने कहा है कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, 1 बरस के हों दिन 50,000। मैं कहता हूं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत पीर साहब को जिंदगी अता फरमाई है, काश कोई एक फूल रब्बे ज़ुल जलाल ऐसा और अता फरमाए। ये जितनी हस्तियां आपको दिखाई दे रही है, इस महफिल के अंदर सामीन कम हैं, उलमा ज्यादा हैं, और उलमा भी ऐसे हैं जो अल्फाज की नोक पलक पर शरई तादीरात के पहरे बैठा जाए, और उलमा ऐसे हैं जिनको हकीकी मानों में नुक्ता संज कहा जा सकता है। हजरत पीर साहब के सामने जो भी हमने देखा है उसकी जमीन झुकती हुई, और इसकी वजह कोई दुनियावी मामला नहीं, इसकी वजह यह है कि इन्होंने हकीकी मानों में खिदमत इस्लाम की। और ये आज खिदमत इस्लाम नहीं करने लगे हैं, बल्कि मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि फरमाते हैं कि हजरत हाजी नौशगंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस घराने में आंख खोली, वो घराना जो है अरसा दराज से खिदमत इस्लाम का तालीम तदरीस के मैदान हो, और अमर बिल मारूफ की बात हो, नही अनिल मुनकर की बात हो, अखलाक हसना की बात हो, मरीजों की तरबियत करने की बात हो, रब्बे दुल जलाल के दरवाजे पर बिगड़े हुए लोगों को पहुंचाने की बात हो, बंदों की किस्मत के टूटे हुए रिश्ते रब्बे दुल जलाल के साथ वाह करने की बात हो, इनका घराना जो है वो तो इसी तरह फैज देता चला। हजरत हाजी नौशगंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस घराने में आंख खोली है, उनके वालिद मोहतरम, उनकी वालिदा मोहतरमा, उनके चचा जान, उनके दीगर रिश्तेदार अजीज व अकारब जितने थे, सारे के सारे रब्बे ज़ुल जलाल की वलायत के मर्तबे पर फाइज। यहां तक कि आपके वालिद मोहतरम की अजमत को आप समाज फरमाते रहते हैं, जिन्होंने उस जमाने के अंदर 7 हज पैदल चलकर सरजमीने अरब कहना और बात है, और इस पर अमल करना और बात है। हजरत जब हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा पढ़ते हैं, सैयद शुहदा हजरत इमाम हसन मुज्तबा का तज़किरा पढ़ते हैं, उन्होंने 25 हज पैदल फरमाए, लेकिन 25 हज जो पैदल हुए वो सरजमीने मदीना से मक्कातुल मुकर्रमा पर आए, और जो पंजाब की धरती से चलकर, जो सरजमीने पंजाब की धरती से चलकर, सरजमीने पंजाब की धरती से उस वक्त पैदल चल के जाता है जब रस्लो रसायल का कोई इंतजाम नहीं, कोई पहुंचाने वाली मामलात ही नहीं, 7 हज पैदल चलकर उस वक्त की। जब आखिरी मर्तबा हज को जाने लगे हैं तो जाते जाते अपनी ज़ौजा मोहतरमा जो अपने जमाने की राबे बसरिया, जो अपने जमाने की राबे बसरिया थी, जिनकी तहारत का हाल ये था अगर अपना दामन न छोड़ दें फरिश्ते वुजू करने के लिए जमीन पे। हजरत बुलंद आवाज से सुभान, हजरत राबिया बसरिया थी अपने जमाने की, उनके कान में कह गए कि रब्बे ज़ुल जलाल एक बेटा तुम्हें अता फरमाए, एक बेटा अता फरमाने वाला है। और मैंने जो कुछ सुना है, जो कुछ मुझे अपने बुजुर्गों से बताया गया है, मैं आपको कहता हूं ये वही बच्चा है जिसकी खुशखबरी आमिना के लाल ने आप सुनी, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया था कि फलां सदी के अंदर, फलां सदी हिजरी में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पे रखा जाएगा, होगा नूरुन अजीमुन इस्मुहु इस्मी, वो नूरे अजीम होगा और उसका नाम मेरे नाम पे रखा जाएगा, और बहुत सा जमाना उसके फैज की वजह से मेरे हल्का उम्मत के अंदर दाखिल। हजरत सैयद अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो आपके वालिद मोहतरम हैं, उनकी अजमत का क्या कहना। आपके चचा जान सैयद अब्दुल रहीम ने भी अपने भाई आपके वालिद मोहतरम को मुखातब करके फरमाया था, ए भाई, ए बरादर, बखाना तू फरजंदे शबद, मेरे भाई तुझे रब्बे दुल जलाल बेटा अता फरमाने वाला है, और उसकी अजमत का हाल ये है बादशाह दीन कर, रब्बे दुल जलाल उसको दीन का बादशाह बनाएगा। और पीर और मुर्शिद की तरफ से जो बशारत मिली है इस आस्ताने को, उनके पैदा होने से भी पहले उन्होंने फरमाया वो कोई छोटी हस्ती नहीं होगी, वो तो दीन का पहलवान होगा। पता चलता है कि आपके चचा जान भी मर्तबा वलायत पर फायज थे कि पैदा होने से पहले ही बताते हैं जो बच्चा आ रहा है ये दीन का बादशाह। माँ राबिया बसरिया हैं, राबिया बसरिया अपने वक्त की वालिद मोहतरम की अजमतों का ये हाल है, और बेटा जो पैदा होता है अदीदाने ग्रामी कदर उसकी अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पैदाइश के कुछ अर्से के बाद अगर कोई
नापाक आदमी उनके करीब बढ़ना चाहता है, पसंद नहीं। हजरत आपकी वालिदा मोहतरमा के पीरो मुर्शिद, बल्कि आपके अपने पीरो मुर्शिद, उन्होंने फरमाया था कि जो बच्चा आपको रब्बुल जलाल अता फरमाने वाला है, बीबी निगहबाना ने ईंट पिसर फरिश्तांद, ऐ मेरी बेटी घबराया न कर, रब्बुल जलाल इस बच्चे की हिफाजत के लिए और इस बच्चे की हिफाजत करने के लिए आसमानों से फरिश्ते भेजता है। फरिश्ते आते हैं उनकी हिफाजत के लिए, उनका झूला झुलाने के लिए। और जब कोई नापाक अय्याम मखसूसा के अंदर जब कोई खातून उनकी तरफ बढ़ जाती है तो नौशागंज बख्श की पाकीज़गी का हाल ये है कि अपनी शक्ल तब्दील फरमाए। और रवायात में आता है, जो आपके सिलसिले की किताबें हैं, वो लिखते हैं जैसे ही वो औरत आपके करीब आई, देखती क्या है, वहां पे एक बहुत बड़ा फनदार सांप है जो उस पर गुर्रा रहा है। एक चीख मार के बाहर निकलती है और माई साहबा की खिदमत में जाकर करती है, अम्मी जान देखिए वहां पे बच्चा नहीं मौजूद है, खुदा जाने कहीं से सांप ने आके बसेरा कर लिया है। वो उनको पकड़ के लाई, देखती क्या है, सामने नौशागंज बख्श अपने मुंह के अंदर हो, अपने दहन मुबारक के अंदर अपना अंगूठा रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा ने पलट कर उस माई साहबा से जो खिदमत गुजारी करती थी उनसे फरमाया कि जब तक तू पाक ना हो जाए मेरे इस बेटे के करीब ना आया कर, इसलिए कि ये बच्चा कभी भी गवारा नहीं करता कि कोई नापाकी की हालत में इसके करीब आए। ग्रामी कदर जो पैदा होते ही इस दर्जे पर पहुंचा हुआ है। और फिर हम जितनी हस्तियों का तस्करा पढ़ते हैं उनके बारे में ये मिलता है कि बैत होने के बाद वो अपना सिलसिला जारी करते हैं, और बैत हो जाने के बाद उनका सिलसिला जो है रुश्तो हदायत का और उनकी चिल्ला कशियों का और उनके औरादो बदाइश का जारी होता है। इधर तो हजरत हाजी नौशागंज बख्श की अजमत का हाल ये है कि जैसे ही होश संभालते हैं अपने औरादो बदाइश का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहली मंजिल जो आपने तय की है वो हिफ्ज़ कुरान की मंजिल, और हिफ्ज़ कुरान के लिए कोई सालों नहीं लग गए। हजरत मौलाना कारी कामदीन साहब के मदरसे के अंदर जो उन्होंने जाके हिफ्ज़ किया है उसका भी अंदाज एक अनोखा और निराला है। और अब्दुल हक हक्कू के मदरसे में जब आप मुरव्वजा तालीम के लिए जाते हैं, इधर चंद दिन गुजरते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकी जो दस्तगीरी है वो आप फरमाता है, एक रात 2 फरिश्ते इनकी बारगाह अक़दस में आ जाते हैं। एक दाएं खड़ा होता है, एक बाएं खड़ा होता है, और बाएं खड़े होकर दाएं खड़े होकर हजरत हाजी नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तफ़सार पर हजरत हाजी नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तफ़सार पर कि कैसे आए हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं, बिलखुसूस हजरत शाह साहब जिनका खुसूसी खिताब होने वाला है। मेरी गुफ्तगू बहुत जल्द मुकम्मल होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बात कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, वो 2 फरिश्ते आके आपके इस्तफ़सार पर पूछते हैं, आपके इस्तफ़सार पर बताते हैं कि हम आपको फैज़ देने के लिए आए हैं, और दोनों ने आपके मुंह के अंदर उंगलियां डाली हैं और उंगलियां डाल के फैज़ दे के वो तो चले गए। जब दूसरे दिन हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक हक्कू साहब अपने शागिर्द को पढ़ाने के लिए बैठते हैं, ये शागिर्द की जगह पे बैठे हैं, वो उस्ताद की मसनद पे जलवा फरमा है, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं इधर हाजी नौशागंज बख्श जो हैं अपनी किताब को बंद करके वो सबक जो अभी पढ़ाया नहीं खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। उस्ताद मोहतरम ने जब उनकी हालत को देखा, उनके अंदाज को देखा, अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए। कहते हैं दिल चाहता है कि मैं उस जगह पे बैठ जाऊं और तू मेरी जगह पे आ। अब मुझे ऐसा लगता है कि तू इतनी देर तक तो तेरी खिदमत के अंदर हिस्सा रहा है, अब रब्बुल जलाल ने तेरी तरबियत का निजाम जो है वो किसी और हस्ती के हाथ में दे दिया। रफ़्जा उलूम दरसिया नसाबिया से फारग तहसील हो जाने के बाद पूरे 6 बरस तक दरिया चिनाब के किनारे हर रात जाके शब बेदारी करते, हर रात शब बेदारी होती रही है। और शब बेदारी के साथ ये नहीं कि रात को शब बेदारी होती है और दिन को सो जाते हैं, बल्कि अपने पीरो मुर्शिद हुज़ूर गौस से आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदाज को लेकर उसी तरह चलते रहते हैं। 5 वक्त की नमाज के लिए, हर नमाज के लिए बाजमात अदा करने के लिए अपने गांव की मस्जिद में जलवा फरमा, हर अपने गांव की मस्जिद में जलवा फरमा होते हैं। इधर नमाज बाजमात अदा की जाती है, उधर रात सारी उधर गुजर जाती है, और दिन होता है जब इनके घराने में कोई मेहमान आ जाता है
حاجی نوشاگنج بخش اپنے آپ کو غلامانہ انداز کے ساتھ پیش کرتے اور عزیزان گرامی قدر جس طرح ان کی تربیت ہوتی رہی، پھر ایک ہستی جن کو حاجی کریم الدین کہا جاتا ہے، ان کے مشورے سے 29 سال کی عمر کے اندر اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں، اور لکھنے والوں کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ادھر سے پہلے انتظار ہو رہا، اس کے اول در دل معشوق پیدا میں شرط، ان کے دل کے اندر پہلے ہی، چونکہ حضرت حاجی کریم الدین نے جب ان کا تعارف کروانا چاہا کہ یہ شہزادہ ایسا ہے، اس نے ایسے منزلیں طے کی ہیں، اس طرح کے کام کیے ہیں، اور ادھر وہ ابھی بولنا چاہتے تھے، پیر و مرشد نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے فرمایا حاجی صاحب آپ خاموش ہو جائیں، ہم پہلے ہی ان کا تعارف رکھتے ہیں، ایسا گزر گیا ہے، ہم تو اس انتظار میں بیٹھے تھے کب وہ شہباز آئے اور اس کا فیض اس کے حوالے کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت حاجی نوشاگنج بخش کو پیر و مرشد کے دروازے سے جو چیزیں نصیب ہوئی ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ ایک وقت کے اندر تمام مریدوں کو بلا کے فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ نوشا جدا ہے اور سلیمان نوری جدا ہے، بلکہ فرمایا نوشا سلیمان ہے اور سلیمان نوشا ہے، جو میرا ہے وہ نوشا کا ہے، وہ نوشا کا ہے وہ میرا ہے، نوشا کا دروازہ میرا دروازہ ہے، میرا دروازہ نوشا کا دروازہ۔ ان کے جملے کو اگر یاد رکھا جائے، خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ نوشاگنج بخش کو جو فیض حضرت حاجی سلیمان نوری نے دیا تھا وہی فیض ہے جو حضرت پیر معروف حسین شاہ صاحب کے دروازے پہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف ان کا سٹیج ہے، خدا کی قسم غلط سمجھتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے یہ نوشاگنج بخش کا ہی نہیں، سلیمان نوری کا نہیں، حضرت معروف خوشابی کا نہیں، یہ عبد القادر جیلانی کا اپنا سٹیج ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا سٹیج ہی نہیں، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے جنید بغدادی آپ یہاں پہ فیض بخیر رہے ہیں۔ خدا کی قسم لگتا ہے ہم کو کہ یہ خواجہ معروف کرخی کا سٹیج ہے، یہ حضرت داؤد تائی کا سٹیج ہے، حبیب اجمی کا سٹیج ہے۔ ارے رہنے دو، خواجہ حسن بصری کا نہیں، یہ تو خود مولا کائنات حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلقہ، مراد کل کفا، صحابت کا سمندر، زکات کا غزل سر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، اخوی مصطفیٰ، امزاد مصطفیٰ، آماد مصطفیٰ، امراض مصطفیٰ، درساد مصطفیٰ، شیر خدا کا اپنا سٹیج ہے۔ خدا کی قسم حضرات توجہ فرمائیے، میں 2 منٹ میں بات مکمل کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو اپنا خون جگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے یہ کسی کا سٹیج نہیں، خود مولا کائنات کا سٹیج ہے، اور مولا کائنات نے کئی واسطوں سے فیض دیا۔ یہ ان کے نسب کے بیٹے ہیں، ان کے نسب کے بیٹے ہیں۔ جس طرح کسی اور کو حضرت علی کے اپنے جد امجد ہونے پہ ناز ہو سکتا ہے، ہمارے پیر کو بھی اپنے جد امجد جیسے ان کا رکھوالا۔ حضرات میں آخری بات کہنے لگا ہوں، جیسے ان کا رکھوالا خود مولا علی شیر خدا ہے، جیسے وہ مانتے ہیں کہ ولایت حضرت علی شیر خدا تقسیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوروں کو دے اپنوں کو نہ دے۔ حضرات غور نہیں فرمایا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے توجہ کر لیجیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اوروں کو تو دیتا رہے اپنوں کو نہ دے؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کی بات میں کیا سناؤں آپ کی خدمت عالیہ میں۔ عزیزان گرامی قدر حضرت علی شیر خدا پر جس طرح ان کے تمام دوسرے بیٹوں کو ناز ہے، اس طرح اس ہستی کو بھی ناز ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی کہتا ہے جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں ان کے لیے ہم اور کوئی بات نہیں کرتے، اچھا ہم اتنا ہی کہتے ہیں اگر اس پر بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو، اس پر بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زبان درازی کرنا تو ہمارا شیوا نہیں، گالیاں دینا تو ہمارے آقا محمد عربی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے حسن و حسین، ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ان کے ماننے والے خدا کی قسم ان کا شیوا یہ نہیں۔ میں ان کی خدمت میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اب بھی اگر تمہیں اس بات پہ نہ دو، تم کسی بات پہ سو
یہ تو حاجی نوشاگنج بخش کا سٹیج لگا ہے، تم بھی اپنا سٹیج لگاؤ، تم بھی لگاؤ، ہم بھی لگاتے ہیں، آؤ تم بھی اپنے بابا کو بلاؤ، ہمارا پیر بھی اپنے بابے کو آواز دیتا ہے، حضرت علی کو تم بھی بلاؤ ہم بھی بلاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں علی کی سواری ادھر جاؤ۔ حسین نہ آئے، حضرت علی سے خدا کی سواری کو آواز دو، خدا کی قسم اسی سٹیج پہ آئے، حسن و حسین کی سواری بھی اسی سٹیج پہ آئے، کیونکہ حق نظریہ اہل سنت کا جو ان کا تھا ادھر سے بیان، اور سرے منہ اہل سنت کے نظریے پر سودا نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بگڑے بندے بھی ان کے دروازے پہ آ کے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہیرے کا جگر دیا ہے، ہیرے کا جگر دیا ہے، جو کلیجہ دیا نا ہمارے پیر کو رب نے، آپ کی قسم ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ نوشاگنج بخش کا کلیجہ ہے جو ڈالا گیا ہے، حوصلہ اتنا ہے، گالیاں نکال جاؤ، شور ڈالو، بکراسیں کرتے رہو، ادھر سے تو ہم نے دعائیں نکلتی دیکھی، ادھر سے تو ہم نے کسی کے لیے کوئی قلعہ بھی نہیں سنا اندر بیٹھ کر، کبھی تنہا خلوت کے اندر بھی آپ نے کسی مرید سے کوئی بات نہیں کی، خدا کی قسم رب نے اتنا حوصلہ دیا، اور یہ اسی حوصلے کا فیض ہے۔ جب ہمارے آقا محمد عربی کو پتھر مارے جاتے، راستے میں کانٹے بجھائے جاتے، کوڑا کرکٹ کی ٹوکریاں ڈالی جاتی، لوگ گلے میں رسے ڈال کر مکہ کے بازاروں میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے، اور آقا کے لب جب بھی جنبشتے تھے ان کے لیے دعا کرتے۔ ہم نے اسی کا ایک پر تو ادھر بھی دیکھا، ہم نے اسی کا ایک پر تو ادھر بھی دیکھا، تم گالیاں نکالو یہ دعائیں دیتے، تم جفائیں کرو یہ وفا کرتی، اپنا اپنا فرض ہے، تم جفا کرتے رہو یہ وفا کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔